بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے بھائیو، نیکیوں کا موسم آ گیا۔ یہ نیکیوں کے موسم، یہ مہینے، یہ نومبر سے لے کر اور تقریباً مارچ تک دو اعمال کے بارے میں آج بتاؤں گا جو کہ ان مہینوں میں آسانی کے ساتھ انسان جو ہے کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے ہیں، اور ایک تہجد کی نماز۔ آئیے پہلے سنتے ہیں جو نفل عبادت ہے، اس کا اجر کتنا ہے۔ بخاری سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا پیش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل حتی احبہ، کہ نفل عبادت کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے، پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! کتنا خوش قسمت شخص ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے۔ اسی طرح پیارے بھائیو، اب وہ کون سی نفل عبادت ہے؟ اس میں نفل روزے ہیں۔ نفل روزوں کی فضیلت، برکات و ثمرات۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 35، اللہ رب العالمین نے فرمایا والصائمین والصائمات، اور اگلی سے اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ روزہ رکھنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر، بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث بخاری کی حدیث نمبر 2840 ہے، اور ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفہ، جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت برابر دور کر دے۔ اللہ اکبر! 70 سال کوئی آدمی چلتا رہے۔ دوسری حدیث مسلم کی حدیث نمبر 571، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطا، نہیں بلکہ دوسری ہے کہ کل عمل ابن آدم لہو الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے اور اس کا اجر ہی میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تیسری حدیث جو کہ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، کہ جو شخص ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں، گڑھا کھود دیتے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر۔ اللہ! پیارے بھائی کوشش کیجئے، دن جو ہیں وہ کم ہو گئے ہیں، ابھی دن جو ہیں اور راتیں لمبی ہیں، تو آئیے وہ روزے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے وہ کون سے روزے تھے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2436 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس احب ان یعرض عملی وانا صائم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جو ہے انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی منڈے اور تھرسڈے کو روزہ رکھا بھی کرتے تھے اس لیے کہ اس دن، ان دونوں دنوں میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائی ایام 20 کے روزے اسلامی مہینے، آج تیسرا روزہ ہے، بہت سارے لوگوں نے انشاءاللہ روزہ رکھا ہوگا۔ 13، 14 اور 15 اسلامی مہینے کی جو 13، 14 اور 15 ہیں، اس میں جو ہے جو 3 روزے رکھتا ہے وہ اس طرح ہے جس طرح پوری زندگی روزے سے ہے۔ اگر وہ ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، پوری زندگی کس طرح ہو گیا بھائی، یا پورا مہینہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام آیت نمبر 160 میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو 10 کے برابر دیں گے۔ ایک روزہ 10 کے برابر، 2 روزے 20 کے برابر، اور 3 روزے 30 کے برابر۔ اگر ہر مہینے یہ روزے رکھ رہے انسان تو اس کا مطلب پوری زندگی روزوں سے ہے بھائی، اور روزہ عظیم عبادت ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ بخاری کی حدیث نمبر
اور 981 اور مسلم کی حدیث نمبر 721 ہے۔ 3 باتیں کون سی تھی کہ چاشت کی نماز پڑھنا دن میں، نمبر 2 یہ جو روزے ہیں 3 روزے یہ رکھنا، اور نمبر 3 سونے سے پہلے جو ہے وطر پڑھنا۔ آگے چلتے ہیں میرے بھی، عرفہ کا روزہ، حج کا روزہ عظیم روزہ ہے بھائی، مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ والباقیہ، کہ جو شخص تو ایک روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہ معاف، ایک گزشتہ اور ایک آنے والا۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، مسلم میں صحیح حدیث موجود ہے، اس روزے کے بارے میں پوچھا گیا 1 یا 2 روزے محرم کے، فرمایا یکفر سنۃ ماضیہ، جو یہ 1 یا 2 روزے رکھتا ہے اس کے لیے کیا 1 سال گزشتہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، شوال کے مہینے کے 6 روزے، رمضان کے بعد جو 7 شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں 6 روزوں کا اجر کتنا ہے؟ ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ایوب انصاری اس حدیث کے راوی ہیں، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کصیام الدہر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے وہ اس طرح جس طرح کہ پوری زندگی روزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں، سوار کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں سوار کے دن کا روزہ بتائیں، کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولدت فی، اس دن میری پیدائش کا دن ہے اور اس دن مجھ پر جو ہے قرآن نازل ہوا۔ اسی طرح پھر شعبان کے روزوں کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم اور بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے اس شعبان کے مہینے میں، اور پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں اے اللہ کے رسول اس مہینے میں؟ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینے ہے جس میں انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں وہ ذی الحجہ کے جو 9 روزے ہیں جو حج کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں نسائی کی صحیح روایت ہے کہ ان بعض الازواج النبی، بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا تو آپ کو پتہ عید ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے پھر جاتے ہیں، مسلم کی حدیث نمبر 1163، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے، اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان حب الصیام الی اللہ صیام داؤد علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کو داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے پسند ہیں۔ کیسے رکھتے تھے وہ؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن چھوڑتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن روزہ، یہ روزے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب۔ اب آتے ہیں کہ نفل روزے کی نیت کب کرنی ہے، اور نفل روزہ کیا جان بوجھ کر توڑ بھی سکتے ہیں؟ تو نفل روزے کی نیت پیارے بھائیو زوال سے پہلے کرنی ہے۔ جو فرض روزہ ہے یاد رکھیے فجر سے پہلے نیت ضروری ہے، نہیں کی روزہ نہیں ہوگا۔ نفل روزے کی نیت آپ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، یہ زوال کا وقت ہے، اس وقت بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو، کچھ کھایا پیا نہ ہو فجر کی نماز کے بعد، تو پھر اس کے بعد نیت رکھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح المسلم کی حدیث نمبر 630 ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دخل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور پوچھا کہ کوئی کھانے کے لیے چیز ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے۔ دیکھو یہ کائنات کے امام ہے، آج ہم 20 کھانا کھاتے ہیں، 20 کھانا کھاتے ہیں، شکر ہی نہیں کرتے، نہ کھانے کے بعد نہ بسم اللہ پہلے، کھانے کے لیے چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر ایسا کرتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے گھر کسی بیوی کے گھر میں اور روزہ رکھا ہوا تھا، اور کسی گھر سے دوسرے سے کوئی حلوہ، حسیس کوئی نام ہے حلوے کا، وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں، میں افطار کر لیتا ہوں، روزہ توڑ دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ جائز ہے، روزہ توڑ بھی سکتے ہیں اور زوال کے بعد اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ آگے آتے ہیں پیارے بھائیوں، اب کیونکہ راتیں لمبی ہیں، کوشش کیجئے میرے بھائیو، تہجد کی نماز بہت ہی افضل نماز ہے، اور اسے جو ہے وہ قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا، سورۃ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے کپڑا اوڑھنے والے رات کا تھوڑا حصہ چھوڑ کر
آپ تہجد پڑھیے۔ اسی طرح سورۃ الاسراء آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رات کو آپ تہجد پڑھا کریں۔ آئیے اب تہجد نماز کی جو ہے فضیلت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن سلام اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الرحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ 4 کام کر لو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ کیا کام کرنا ہے؟ پہلا، سلام کو عام کرو۔ بہت کنجوسی کرتے ہیں، سلام ہی نہیں دیتے آج۔ چھوڑو اس کو، یہ تو اس کو کیوں سلام کرے؟ سلام دینا چاہیے بھائی، فائدہ ہے کتنا، جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اسی طرح جو ہے واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھلاؤ، فقیروں کو کھلاؤ۔ اس کے بعد تیسری چیز صلہ الرحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ بھائی یہ کام ختم ہوتی جا رہی، ماموں کے ساتھ ناراضگی، بھائی کے ساتھ ناراضگی، حتیٰ کہ والدین کے ساتھ ناراضگی، خالو خالہ، سب آج رشتے ٹوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رزق اپنے اس میں کیا نام ہے، اپنے رزق میں اور عمر میں برکت چاہتے ہو، صحیح حدیث ہے، تو قطع رحمی نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ اسی طرح پیارے بھائیو آگے چلتے ہیں، سنن ترمذی میں صحیح حدیث یہ موجود ہے، سیدنا ابو امامہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل یعنی تہجد پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا، تمہارے رب کا تقرب ہے، اس سے تہجد سے اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ گناہ مٹانے والا عمل ہے، اور اس کے بعد جو ہے اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی طرح صحیح المسلم کی حدیث نمبر 1163 ہے 1163، اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، افضل الصلاۃ بعد فریضہ صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد جتنی بھی فرض 5 نمازیں ہیں اس کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز۔ اسی طرح پیارے بھائیو تہجد کی نماز پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ابتدائی حصے میں، درمیانے حصے میں اور اس کے آخری حصے میں نماز پڑھی ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، یعنی عشاء کے بعد بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور درمیانہ جو ہے 1-2 بجے وہ بھی اٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخری تہائی حصہ ہے یعنی تہجد کا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات کی آخری تہائی حصے میں پڑھنا افضل ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل آخر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ یعنی اس کا وقت ہو جاتا ہے۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی الی السماء کل لیلۃ، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اس پہ دے دوں، کوئی گناہ کا مارا ہوا میں اس کی گناہ بخش دوں، اور کوئی سوال کرنے والا، اور مسلمان سویا ہوتا ہے اس کو۔ کوشش کریے میرے بھائیو، کوئی بات نہیں، آج کل تو 4 کے اوپر 4:15 کے بعد اذان ہے، تھوڑی سی دیر پہلے اٹھ جائیے، آگے کی فکر کیجئے، آخرت کی فکر کیجئے پیارے بھائیو۔ یہ نہیں کہ صرف آئے جناب ادھر دینار کمائے اپنی، اس میں عموماً کہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ کئیوں سے بات ہوتی ہے، میں نے کہا صرف بس پیسے بھیج رہے ہیں ادھر دینار، اپنے اس 6 فٹ کے جسم کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اسی طرح پیارے بھائی آگے چلتے ہیں، ترمذی اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، اور بخاری مسلم میں ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ جو ہے اس میں نماز سے یہ تہجد نماز پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔